الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أشد الناس بلاء أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں غموم اور ہموم، مشکلات اور مصائب رکھے ہیں، اور اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں ہے. خالص خوشی اور راحت اور اطمینان اور مکمل چین و سکون اس کا مقام آخرت ہے. یہ دنیا وہ مقام نہیں ہے کہ یہاں انسان کو مکمل راحت نصیب ہو جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعمال صالحہ کی جزا بھی پوری اس دنیا میں نہیں دی جاتی. کچھ تھوڑا بہت بدلہ اس کو مل جائے تو ایک الگ بات ہے. ایسے ہی گناہوں پر پکڑ اور اس کی سزا یہ بھی پوری اس دنیا میں نہیں دی جاتی، بلکہ اس کا مقام آخرت ہے. پھر اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو مصائب رکھے ہیں، پریشانیاں رکھی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کی پریشانیاں اور مصائب اور تکلیفیں، غم اور ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کا عذاب ہے، اس کا قہر ہے، اس کی پکڑ ہے، اللہ کا غضب ہے. اور دوسری قسم کے مصائب اور پریشانیاں اور غم وہ ہیں کہ جو انسانوں کے لیے رفع درجات کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں قسم کی پریشانیوں اور مصائب کے اندر فرق کرنے کے لیے کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے. یہ کیسے معلوم ہو کہ جو شخص بیمار ہے اس کی یہ بیماری اللہ کا غضب ہے یا اس کے رفع درجات کا سبب ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی، اس کی اولاد میں کسی کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا اس کو تجارت میں اور مال میں اور زراعت میں کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے یا یہ اس پر اللہ کا قہر اور غضب ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی علامت بھی ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس مصیبت اور غم کے بعد
رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب ہو، اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو، اور اس پر انسان کو صبر ہو، تو یہ مصیبت اور یہ پریشانی اس کی نیکیاں بڑھانے کے لیے ہے، اس کی گناہوں کو معاف کرنے کا سبب۔ اور اگر وہ مصیبت اور پریشانی اور بیماری ایسی ہے کہ اس کے بعد انسان اللہ سے مزید دور ہو گیا، پہلے نماز پڑھنے آتا تھا، اب نماز پڑھنی چھوڑ دی، پہلے صدقات و خیرات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کی زبان پر بجائے صبر کے، بجائے اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعاؤں کے، شکوہ اور شکایت آ جائے، اور وہ کہے کہ اس مصیبت کے لیے ہم ہی ملے تھے، یہ پریشانی ہمارے ہی مقدر میں کیوں ہے۔ اگر مصیبت کے بعد یہ کیفیت ہے تو پھر یہ مصیبت اس کے حق میں اللہ کا قہر ہے اور غضب ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے اور رجوع اللہ کرے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ گناہوں کی کبھی کبھی کچھ سزا دیتے ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو ضرور چکھائیں گے اس دنیا میں تھوڑا سا عذاب، قیامت کے بڑے عذاب سے کم اور اس سے پہلے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو دنیا میں اگر اللہ کسی کو قہر کے طور پر اور عذاب کے طور پر کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص رجوع اللہ کر لے، توبہ کر لے۔ جیسے ایک اور مقام میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری کے اندر، سمندر اور بحر کے اندر فساد رونما ہو گئے، ظاہر ہو گئے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال بد ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو بعض گناہوں کی سزا چکھائے، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے، تم گناہ کرتے ہو ذرا مزہ چکھو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اور رجوع اللہ کرنے کے بعد اللہ اس عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پہلی قسم کی پریشانی ہے اور مصیبتیں ہیں وہ انسان کے لیے اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اور دوسری قسم کی پریشانی وہ اللہ کی طرف سے انسان پر رحمت ہے اور انسان سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ بڑی عجیب محبت ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے۔ دنیا میں تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری قسم کی پریشانی کہ جس کے بعد اللہ سے رجوع کی توفیق ہو، یہ انسان کے حق میں اللہ کی رحمت ہے، اور یہ انسان سے اللہ کی محبت کی علامت و دلیل ہے۔ تو یہاں یہ سوال پھر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ اگر محبت کر رہا ہے تو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ یہاں تکلیفوں سے کوئی خالی نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر بھی اللہ کی طرف سے تکالیف آئی ہیں، مشقتیں آئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں حدیث تلاوت کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، انبیاء پر آتی۔ یہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا۔ پھر کہا ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جس کو انبیاء سے زیادہ تعلق ہوگا اس پر مصیبتیں زیادہ آئیں گی، پھر اس سے کم جس کو ہوگا اس کی مصیبتیں کچھ کم ہوں گی۔ جتنا جتنا تعلق اللہ کے نبیوں سے انسان کا بڑھتا جائے گا اتنی ہی آزمائشیں بھی بڑھیں گی، تو انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ انبیاء کے واقعات میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ نے ان کو مقام خلت پر سرفراز فرمایا تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب اللہ، اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے ان کو مقام محبت اور محبوبیت پر فائز فرمایا، تو ان کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کے دوست تھے۔ آزمائشیں کیسی آئیں کہ خود اللہ ذکر فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کی آزمائش کی، اس کا امتحان لیا اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے،
پھر اللہ آگے خود فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے ان کلمات کو اچھے طریقے سے ادا کیا، وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ اب آزمائش کیا تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا حکم ہوا، باپ نے گھر سے باہر نکالا، جو بت فروش تھا اور بت ساز تھا، اور ان کا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ وہ بت شکن تھا، بتوں کو توڑنے والا تھا، تو آزر باپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکالا، یہ آزمائش تھی۔ نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا، ان کے لیے بڑی آگ دہکائی جلائی اور اس میں ان کو ڈالا، آزمائش تھی۔ پھر جب شادی ہو گئی، بچہ ہوا، شیر خارگی کے عالم میں حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو مکہ کی وادی میں جو لقطہ ایک مقام تھا، جنگل تھا، اس وقت تک بیت اللہ کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی، نہ پانی کا نظام تھا، نہ کھانے کا نظام تھا، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے جاؤ، یہ آزمائش تھی۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، پھر آزمائش آ گئی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں حکم آ گیا۔ تو ان آزمائشوں سے اس نبی کو اللہ نے گزارا۔ یہ آزمائشیں اور مصائب نبی کے حق میں اللہ کی رحمت اور اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ وہ نبی اللہ سے مزید رجوع کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر بڑا مشہور ہے، اور بائبل کے اندر ایک صحیفہ ہے، صحیفہ ایوبی، ان کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام اور ابلیس شیطان کا ایک مناظرہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے ان کو آزمایا، ایک تکلیف دے کر، ایک بیماری دے کر ان کی آزمائش ہوئی، تو شیطان نے آ کر کہا کہ تم پر یہ آزمائش اس لیے آئی ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور یہ تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے مجھ پر، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو اس تکلیف کے دینے کے بعد مجھے دعا کی توفیق نہ دیتا۔ میں تو دعا کر رہا ہوں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کرتے تھے، اے پروردگار مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، آپ رحم کرنے والے رحم فرما دیجیے، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اگر مصیبت و بیماری کے بعد وہ مریض اور مصیبت زدہ دعائیں کر رہا ہے تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ نبی اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور خود اللہ کیا فرماتا ہے اپنے نبی کے بارے میں، اسی نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اللہ فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، پھر فرمائے نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے میرا ایوب، کتنا خوبصورت بندہ ہے، انہ اواب، کتنا زیادہ رجوع کرنے والا ہے، کتنا زیادہ مجھے پکارنے والا ہے۔ اللہ آزمائش دے کر اپنے نبی اور اپنے اس بندے کی تعریف کر رہا ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ وہ بے شک بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، ان پر کتنی آزمائشیں آئیں، مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، بالآخر آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اسی سفر کے مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی، سفر کے آخر میں آپ کی ہجرت شروع ہوئی تھی۔ 3 دن غار ثور میں آپ محصور رہے، روپوش رہے، پھر وہاں سے نکلے اور کئی دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، یہ آزمائش تھی۔ اور پھر آپ کے سامنے آپ کی نرینہ اولاد نے دم توڑا، آپ کی گود میں آپ کے بیٹے کا دم نکل رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، فرما رہے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بڑے غمزدہ ہیں، ہمیں بڑا غم ہو رہا ہے۔ اور آپ کی نواسی آپ کی گود میں دم توڑ رہی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ پیغمبر پر آزمائشیں آئیں۔ تو اس دنیا میں اللہ نے کسی کو غموں اور آزمائش سے مستثنا قرار نہیں دیا، سب پر مصائب آئے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو اس شخص نے ان سے کہا کہ آپ میری دعا کر دیں کہ اللہ مجھے غموں سے مصیبتوں سے بچا لے، اس دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ہو۔ انہوں نے اس کو کہا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تو آخرت کے بارے میں۔ آخرت میں اہل جنت کے لیے یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اس دنیا کے لیے ضابطہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم ہوگا، کسی کا غم زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، کسی کی تکلیف زیادہ کسی کی کم۔ اب دیکھیے کہ اللہ بعضوں کو صحت دیتے لیکن مال نہیں دیتے، صحت مند ہٹا کٹا ہے، مزدوری کر رہا ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس۔ بعضوں کو اللہ مال دیتے ہیں، خوب مال دیتے ہیں، لیکن اب بیماری ہے۔
کھا نہیں سکتا، شوگر ہے خدا نہ خواستہ، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، فلاں ہے، اب وہ بالکل ابلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، نہ بڑا گوشت کھا سکتا ہے، نہ کباب کھا سکتا ہے، نہ مسالے کھا سکتا ہے، نعمتیں بہت موجود ہیں لیکن بیماری اللہ نے دے دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ گھر کے اندر اس کو سکون دیتا ہے کہ بیوی موافق، بچے موافق، لیکن معاشی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، معاش کمزور ہے۔ کسی کو اللہ معاش میں بڑی برکت دیتا ہے لیکن گھر کے اندر ناموافقت چل رہی ہے، بیوی سے نہیں بن رہی، اولاد نافرمان ہے، یا اولاد پر بیماری آ گئی، یا خدا نہ خواستہ اموات واقع ہو گئیں۔ تو اس دنیا میں اللہ کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، سب کو اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت خضر نے اس کو کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں ہے، سب کو غم ہے، البتہ تم ایسا کرو، دنیا میں پھر کر تم دیکھو، تمہیں جو شخص سب سے زیادہ تمہاری نگاہ میں بے غم نظر آئے یا اس کو کم غم ہو، کم تکلیفیں ہو، تم مجھے بتانا کہ مجھے اس جیسا بنوا دو، میں دعا کر دوں گا۔ یہ شخص بڑا خوش ہوا، اب چلا گیا، دنیا میں پھرنے لگا، ایک مالدار کو دیکھتا، سرمایہ دار کو دیکھتا، کہتا کہ اچھا یہ تو بڑا خوش ہے اور بہت عیش و عشرت کے اندر ہے، مجھے اس جیسا بننا چاہیے، لیکن اس کو اس سے بہتر نظر آ جاتا، اس سے بڑھ کر مالدار نظر آ جاتا، اس کو دیکھتا، پھر آگے چل پڑتا، کرتے کرتے آخر ایک زرگر جو سونار تھا وہاں تک پہنچا۔ اس نے دیکھا یہ بہت بڑا سونار ہے، اس کی دکان سونے سے بالکل آراستہ اور پیراستہ ہے، بڑا شاندار محل ہے، نوکر چاکر ہیں، آگے پیچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑا کامیاب آدمی ہے، اس کو کوئی غم نہیں۔ تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ بس میں جب دوبارہ ملاقات ہوگی حضرت خضر سے یہ کہوں گا کہ مجھے اس سونار کی طرح بنا دو، اس زرگر کی طرح بنا دو۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھ تو لوں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت خوش ہے اور اس کو کوئی غم نہیں ہے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح۔ تو وہ شخص اس کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، آپ خوش ہیں کہ میں بھی آپ جیسا بن جاؤں؟ اس نے اس کو خلوت میں بلا لیا اور بلا کر کہا کہ یہ میرے ظاہری اسباب کو دیکھ کر خوش نہ ہو، جتنا میں غمزدہ ہوں اتنا دنیا میں کوئی غمزدہ نہیں ہوگا۔ میری بیوی جو ہے وہ فاجرہ اور فاسقہ ہے، تمہیں جو یہ میری اولاد نظر آ رہی ہے نا، خوبصورت نوجوان، یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ کسی اور کی اولاد ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، مجبور ہوں۔ جتنا غم مجھے ہے کہ میں ان بچوں کو دیکھ کر جس غم میں اور کرب میں مبتلا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ شخص پھر اس کی آنکھیں کھلی۔ اب جب اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی حضرت خضر سے تو کہا مجھے دنیا میں کوئی شخص ملا ہی نہیں جس کو کوئی غم نہ ہو، جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی غم۔ ہم خود آزما کے دیکھ لیں، آپ جس کسی سے ملیں، تھوڑی سی آپ کی بے تکلفی ہو اور اس کے اندر کے احوال معلوم ہو تو وہ آپ کو سینکڑوں غم گنوا دے گا۔ بظاہر دیکھنے میں بڑا عہدہ ہے، بڑے اختیار ہیں، بڑا مال ہے، لیکن اندرون خانہ وہ کتنے غموں میں مبتلا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت خضر نے اس کو کہا تم کو میں پہلے کہہ رہا تھا اس دنیا میں تم کو ایسا کوئی نہیں ملے گا، البتہ تمہارے لیے میں عافیت کی دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو عافیت دے۔ عافیت بڑی چیز، اللہ سے دعاؤں میں مانگ رہے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے، دارین کی عافیت دے دے۔ اور خود پیغمبر نے کو فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اور عافیت کی دعا ایسی جامع دعا ہے، دنیا آخرت کی جملہ نعمتوں کو یہ شامل ہے۔ اگر ایک شخص صرف یہ دعا مانگے اللہ مجھے عافیت دے دے مجھے، اور کچھ نہ مانگے، مال دولت صحت عافیت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کچھ بھی نہ مانگے، صرف عافیت مانگے، اس کو سب کچھ ملے گا۔ یہ ایسی جامع دعا ہے۔ خود آپ نے فرمایا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ پیغمبر کی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ یہ جو تکالیف انسان پر آتی ہیں اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو خدا نہ خواستہ کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی پھنسی، کوئی دانہ نکل آئے اور وہ بگڑ جائے، دوا دارو سے وہ صحیح نہ ہو اور اس میں پس پڑ رہی ہو، پانی پڑنے لگے، ڈاکٹر کہیں کہ اب اس کا علاج آپریشن ہے کہ اس کو کاٹ کر اس کا مواد نکالا جائے ورنہ یہ آپ کے لیے ناسور بن جائے گا، تو وہ مریض جو ایک تکلیف میں ہے وہ بڑی خوشی سے منت سماجت کر کر ڈاکٹر کو کہے گا جلدی میرا آپریشن کر دیں، اور اس کی لاکھوں روپے خرچ کرے گا، اور اس آپریشن کے بعد ڈاکٹر کو اپنا محسن سمجھے گا کہ میرا بڑا محسن ہے کہ اس نے مجھے اس تکلیف سے بچا لیا۔ اگر یہ آپریشن نہ کرتا، حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپریشن میں کٹ لگے گا اور اس میں تکلیف ہوگی، خون بہے گا، اور اس آپریشن کے بعد بہت سی جو ہے احتیاطیں بھی کرنی ہوں گی،
لیکن وہ سب ان تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے کہ وہ عارضی ہوگی، چند دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کے بعد یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جو دوسری قسم کی پریشانی ہے اس کی بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ جو انسان پر پریشانی ڈالتا ہے اور پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے اور پھر وہ دعائیں کرتا ہے، اس کا روح اللہ بڑھتا ہے، تو بظاہر دنیا کی تکلیفیں یہ عارضی ہیں، دنیا بھی عارضی، اس کی تکلیفیں بھی عارضی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کو یہی سوچ کر صبر مل جاتا ہے کہ چلو دنیا ہے گزر جائے گی، آخرت میں تو نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو بالکل یہی مثال اس پر منطبق کر لیجئے۔ تو جن پر اللہ نے ذن مصائب ڈالے ہیں مایوس نہ ہوں۔ آج پورے ملک میں ایک سیلاب کی مصیبت ہے، لیکن عمومی حالت اگر آپ دیکھیں تو سیلاب متاثرین میں رجوع اللہ کرنے والے کم ملیں گے، نماز پڑھنے والے کم ملیں گے، مال کے پیچھے بھاگنے والے ملیں گے کہ جب وہ راشن کا ٹرک آئے گا تو لڑ جھگڑ کر وہ اپنے لیے راشن حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن ان میں نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے کم ہوں گے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ اگر میری بات ان تک پہنچے تو وہ حضرات اس پر غور کریں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مصیبت کو دور کرے، اللہ ان کی بحالی کے کام کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ اصحاب الخیر کو مزید توفیق دے کہ وہ ان کے لیے اپنے اموال خرچ کریں، لیکن خود ان متاثرین کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس موقع پر وہ جزا فضا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، اس کو اللہ کی آزمائش سمجھیں اور مزید رجوع اللہ بڑھائیں، دعائیں زیادہ کریں۔ اللہ ان کے مکانات بھی بنوا دے گا، اللہ ان کی زمینوں کو بھی آباد کر دے گا، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ اس موقع پہ 5 وقت کی نماز چھوڑ کر، پاکی ناپاکی کا خیال چھوڑ کر، عورتیں پردہ چھوڑ کر، اور وہ صرف راشن جمع کرنے میں اور سامان جمع کرنے میں لگ جائیں، تو یہ وفاداری نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، یہ ایک مومن کے ایمان کی شان نہیں ہے۔ اس کی ایمان کی شان یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو اس سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اللہ سے رجوع کرے، پھر اسباب کو اختیار کرے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور بے ضرور تم کو آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی اور جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، لیکن وبشر الصابرین، اے نبی ان میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنائیے۔ پھر اللہ خود فرماتا ہے صابرین کون ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رجوع اللہ ہے، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اللہ ہمارا مالک ہے، جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں۔ اگر وہ مصیبت میں رکھے تو اللہ ہم اس پہ راضی، جزا فضا نہیں کرتے، لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، آپ سے عافیت کا سوال کرتے۔ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، پریشانی بھی اللہ کی نعمت ہے، غم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سکون و راحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک کوڑ کا مریض اس مجلس میں داخل ہوا، اس کے جسم کا گوشت نیچے گر رہا تھا، بیمار تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ اب پتہ لگے گا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اب وہ کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ اس کو تو شفا دے دے اور یہ نعمت اس سے چھین لے جو بیماری کی نعمت ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ چوکنا ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کوڑ کے مریض نے آ کر کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ انہوں نے بڑی عجیب دعا کی، اے اللہ یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، یہ صحت بھی تیری نعمت ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیری بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر دے، اس پریشانی کی نعمت کو اے اللہ سکون کی نعمت سے تبدیل کر دے، ہم کمزور ہیں۔ تو کس خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی بات بھی ثابت کر دی، دعا بھی کر لی۔ تو کبھی بھی بیماری مصیبت میں انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اللہ مجھے تو بس آپ کی ذات کے سوا کسی کوئی سروکار ہی نہیں، مجھے تو مزہ ہی خالی آپ کی ذات سے آتا ہے، اگر آپ آزمانا چاہیں مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ یہ خطرناک بات تھی۔ اللہ سے کبھی آزمائش کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں آزما لے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ بہت ہی اللہ کی شان میں یہ ایک گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے منہ سے نکل گیا اللہ آپ آزمانا چاہیں تو آزما لیں۔ اللہ نے ان کا پیشاب بند کر دیا۔ اب مثانے میں پیشاب جمع ہو رہا ہے لیکن نکلنے کی صورت کوئی نہیں۔ چند دن کے اندر وہ حال ہوا۔ اب انہوں نے بچوں سے کہا، جن بچوں کو وہ پڑھاتے تھے، ادعو لعمکم الکذاب، اپنے جھوٹے چچا کے لیے اللہ سے دعا کرو، میں جھوٹا ہوں، میں نے اللہ سے جھوٹ کہا کہ اللہ آپ کی ذات کے سوا مجھے کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں ہے، آپ مجھے آزما لیں، میں اس میں جھوٹا ہوں۔ اب میری ساری توجہ اسی طرف ہے کہ کس طرح میرے مثانے سے یہ پیشاب خارج ہو جائے۔
یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں اور وہ بآسانی خارج ہو جاتا ہے. اگر کسی کا وہ رک جائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, تو اس تکلیف انداز اس مریض سے پوچھا جائے کہ کس تکلیف میں وہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ میں ہی ہوں. یا اس کو مثال سے یوں سمجھیں, ان تکلیفوں کو, کسی آدمی کو کسی سے بڑی محبت ہو, لیکن اس سے ملاقات اس کو نصیب نہ ہو رہی ہو, جدائی میں ہو, اچانک وہ اس کا محبوب آئے اور پیچھے سے آ کر اس کو پکڑے اور زور سے دبائے, اتنا زور سے دبائے کہ اس کی پسلیاں چڑکنے لگیں اور اس کو تکلیف ہو, تو پھر وہ اس کو کہے کہ دیکھو تم کو میں زور سے دبا رہا ہوں, اگر تم کہو تو میں تم کو چھوڑ دوں اور کسی اور کے پاس چلا جاؤں. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں, مجھے آپ سے محبت ہے, آپ مجھے جتنا چاہے زور سے دبائیں, میں تکلیف برداشت کر لوں گا, لیکن آپ مجھ سے جدا نہ ہو, دور نہ جائیں. اللہ بھی جو نعمتیں, جو پریشانیاں ڈالتا ہے, یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اسی لیے وہ شاعر کہتے ہیں نا فارسی کا, نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ وہ آپ کی تلوار سے ہلاک ہو جائے, آپ کے دوستوں کا سر سلامت ہے, خنجر اس پر آزمائیے, ہم حاضر ہیں, یہ تکلیف ہمیں مل جائے, لیکن یہ دشمن کو نصیب نہ ہو. اور لکھا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے حج کے لیے, تو آپ نے اونٹ قربان کیے, 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے, اور بقیہ حضرت علی المرتضیٰ نے نحر کیے تھے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اونٹنیاں رسیاں توڑا کر دوڑ کے آپ کے قریب آتی تھی کہ پیغمبر کے ہاتھ سے میں پہلے نحر ہو جاؤں, سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. وہ اونٹنیوں کو بھی یہ شعور تھا کہ نبی کے ہاتھ سے خنجر ہمیں لگے اور ہم نحر ہو جائیں, قربان ہو جائیں, یہ ہماری سعادت ہے. تو اگر کسی پر مصیبت آئی ہے, مایوس نہ ہو, اللہ سے مصیبت کا سوال نہ کرے, مصیبت کے موقع پر اکڑ بھی نہ دکھائے. خود حدیث میں جیسا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب حضرت علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, آپ ان کو قبر میں اتارتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں, انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اور اپنی نواسی کو جب وہ ان کی گود میں دم توڑ رہی تھی, اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اور خود پیغمبر کا حال کیا تھا کہ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے, آپ کا سفر آخرت شروع ہو رہا تھا, تو آپ کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا کہا تھا, واہ کربا ابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے کس تکلیف میں ہے وہ. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ لا کربا لی ابی کی بعد الیوم او کما قال, آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, یہ دنیا کی تکلیف ہے, بس میں رخصت ہو رہا ہوں, یہاں سے رخصت ہوتے ہی بس راحتیں ہی راحتیں ہیں, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, یہ تو اس دنیا کی کچھ تکلیف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہونے لگا, ایک یہودی کا انتقال ہونے لگا. یہودی کے دل میں خواہش پیدا کر دی اللہ نے مچھلی کھانے کی, اور وہاں مچھلی ملتی نہیں تھی. مسلمان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی زیتون کا تیل کھانے کی. اللہ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا, ایک کو کہا کہ تم مچھلی کہیں سے اٹھا کر اس یہودی کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے, اور دوسرے کو کہا کہ تم مسلمان کے گھر جاؤ, اس کی الماری میں جو زیتون کے تیل کی بوتل رکھی ہے اس کو نکال کر گرا دو, اس کو توڑ دو. دونوں فرشتے اپنے کام پہ روانہ ہو گئے, اس لیے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اب جب دونوں روانہ ہوئے, راستے میں ملاقات ہو گئی, دونوں نے اپنا اپنا کام کر لیا, تو دونوں کو ملاقات پر اس پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والا بندہ, اس کی آخری خواہش کو پورا نہیں کیا گیا, اور ایک یہودی نافرمان اللہ کا منکر, اس کی خواہش کو پورا کر دیا گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے خود عرض کیا, اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس میں کیا حکمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا مومن بندہ تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ جب یہ اس دنیا سے انتقال کر کے میرے پاس آئے تو یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو. اس کی تکلیفوں میں گناہ سارے معاف ہو گئے, ایک گناہ رہ گیا تھا, تو اس کے دل میں نے خواہش پیدا کی زیتون کا تیل پینے کی, اور پھر اس زیتون کے تیل کو ضائع کروایا تم سے تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو, اس کو دکھ ہو, اور اس دکھ اور غم سے میں اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دوں, اور جب یہ میرے پاس آئے تو بالکل پاک و صاف. اور یہ جو یہودی ہے یہ تو نافرمان ہے, مسلمان نہیں ہے,